صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر سکون نہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں سکون آتا ہے؟ ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے محبت۔ آپ کا گھر کشادہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہو اور رزق کی فراوانی ہو، صحت ہو، زندگی کی ساری ضروریات حاصل ہوں، لیکن گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے پیار نہ کریں، وہاں رہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر محبتوں کو فروغ ہو اور گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کا ادب کریں، چھوٹا بڑے کا ادب کرے، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، ذرا لہجہ پیار والا ہو، ایک دوسرے کو مقابل نہ سمجھیں، پیارا سمجھیں، تو آمدن تھوڑی بھی ہو تو گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمارے لہجوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے روز کے معاملات میں سہولیات آتی جا رہی ہیں تیزی سے۔ اب تو کوئی فرق ہی نہیں رہا گاؤں کا، شہر کا، قریب کا، دور کا، اب تو ساری سہولیات سبھی جگہ پہنچ گئی، اور پھر وہ ہماری زندگی کا حصہ بھی بن گئی ہیں تیزی کے ساتھ۔ لیکن باوجود اس کے کہ ساری آسانیاں ہیں، سہولیات ہیں، لوگوں کے پاس وسائل ہیں، بہت حد تک لوگ اپنے آپ کو جدید دنیا سے جڑا ہوا بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رویوں میں تلخی ہے، غصہ بڑھتا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ شدت پیدا ہو جاتی، انا کا مسئلہ بنا، لب و لہجے کے اندر ترش روئی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ذرا کسی کی بات نہیں مانی جاتی تو نیا گروپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ 25 30 40 نمازی ہوتے ہیں مسجد میں، تو اگر 18 کے کہنے پر نماز کا کو وقت طے کر لیا ہے تو 1 2 صرف ناراض ہوتا ہے تو وہ گروپ ہی علیحدہ کر لیتا ہے، فساد کھڑا کر دیتا ہے، مسائل بنا دیتا ہے۔ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ بیٹا موبائل والو بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ جلدی، یہ ادب والی محفل ہے بیٹا، مسجد کا ماحول ہے، اور یہ ادب کی محفل ہے، سیاسی جلسہ تھوڑا ہے، نام ہی تصویریں بنے گی تو گزارا ہو جائے گا۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے محبت کی، پیار کی۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ اچھا، دین سارا ہی پیار کی بات کرتا ہے، سارا دین محبت کی بات کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مومن مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اٹھ اٹھ کے تہجدیں پڑھتے ہیں، محنت سے کمایا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جان دینے کی باری آ جائے تو رب کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ مومن اللہ سے پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، خالص پیار کرتا ہے۔ پھر مومن نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہے۔
اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اتنی نزاکت ہے رشتے میں، اللہ سے بھی پیار کرنا ہے، رسول اللہ سے بھی پیار کرنا۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ حال ہے کہ کریم فرماتے ہیں تم اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، تکمیل ہی نہیں ہو سکتی تمہارے ایمان کی جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار نہ کرو۔ تو ہمارا لب و لہجہ پیار والا ہونا چاہیے، انداز پیار والا ہونا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن آج کل بندے ذرا ناراض رہتے ہیں، شکوہ شکایت، پالٹی بازی، لڑائی جھگڑا، خاندانوں میں گروپ، دوستوں میں گروپ، علاقے میں گروپ، تلخیاں، اور پتہ نہیں بلا وجہ کی اینے مینوں ویاہ تے نہیں بلایا۔ شادی پہ سب کو بلانا فرض ہے؟ بولو، دین نے فرض کی ہے تو نہیں بلایا تو ناراض ہونا چاہیے۔ میرا ایک دوست کہنے لگا فلانی نے آپ کو شادی پہ نہیں بلایا، میں کہا شکر کر، ٹائم ہی کوئی نہیں سی جانتا، انہاں کد کو ٹائم ہے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے۔ تو کوئی بندہ اگر محدود کرنا چاہتا ہے، تھوڑے وسائل میں شادی کرنا چاہتا ہے، ہم بگڑ جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تلخی بڑی ہے رویوں میں، ناراضگی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی رنجشیں ہیں، انا پرستی ہے۔ یہ مزاج اس کو بدلنا پڑے گا۔ زندگی کو اگر جینا ہے نا، اگر اس کا مزہ لینا ہے تو پھر لب و لہجہ پیار والا۔ اچھا، کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں، ایک بہانہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں کھرا آدمی ہاں تو میری گال پھر پیڑی لگ دی ہے۔ یہ فلسفہ درست نہیں، یہ فلسفہ غلط ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، آپ کڑوے ہیں۔ سچ کبھی کڑوا، بولو، دلیل دیتا ہوں نا، آپ دلیل سنیں گے تو مان جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے۔ اور حضور نے اتنا میٹھا کر کے سچ بولا ہے کہ سچ دلوں میں اتر گیا ہے۔ اس سچ کو لوگوں نے قبول کیا ہے۔ دشمن بھی کہتے تھے بھئی بات سچی کرتے، لیکن حضور کا لہجہ کبھی کڑوا کسیلا معاذ اللہ ہوا۔ آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ کا انداز کڑوا ہے، بلا وجہ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے۔ او بھائی آپ ٹھیک ہو، میٹھا کر کے بولے، صحیح کر کے بولے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بندے نو دئی دی نماز دی دعوت، وہ پتہ کیا نماز دی دعوت دے رہے ہیں، وہ پڑھ لیا کرو نماز، کتنے کھڑنے نہیں پیسے، وہ آدھا ہے تو جانا ہے اپنی قبرے تے میں جانا ہے، اے اللہ رسول مسیح تے کھڑ رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، تو اس طرح پڑھے گا نماز وہ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اپنے لیے قائل کرنا ہو تو 100 طریقے آتے ہیں۔ لوڑ پہ گی کسی کو 50,000 دارہ لین دی، تو انہوں میں انجی آکھو گے کہ دے شڑ میں 50,000 کتے کھڑنے نہیں پیسے، انجی آکھنا دے، بولو۔ اس کا طریقہ ہے نا، اس کو فون کیا پاجی کتھے ہو، وہ کہنا میں بڑی دور ہاں، تو 10 حکم کی، یہ کہنا ٹیلی فون والی گل ہی نہیں،
وہ پھر کہتا ہے چل یار بتا تو صحیح نا تو کام کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں فون والی. وہ کہتا ہے میں تو 2 بجے آؤں گا رات کے, میں تو بس مس کال کرنا میں آ جاؤں گا. ذاتی کام ہے نا. تو پہلے اس کے گھر جائیں گے, کہیں گے ٹیلی فون والی بات نہیں, پھر اس سے ملیں گے, پھر ملاقات کے بعد اسے پورا دکھ سنائیں گے کہ فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا, فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا. پھر اسے یقین دلوائیں گے کہ سخی تو ہی ہے دنیا میں. یہ یقین دلانے کے بعد پھر یہ بھی وعدہ کریں گے کہ میں نا ٹائم پہ واپس کر دوں گا. اتنی تمہید باندھنے کے بعد آخر میں کہیں گے ذرا مجھے 50,000 چاہیے تھا. اپنے حق میں قائل کرنا ہے تو بڑا میٹھا ہے, اور تبلیغ کرنی ہے تو کڑوا ہو گیا ہے. یہ انداز ٹھیک بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو سچ نہیں کڑوا, لہجہ کڑوا ہے لوگوں کا, انداز کڑوا ہے, طریقہ ٹھیک نہیں. دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ سچ بھی حکمت سے بولو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو ذرا حکمت کے ساتھ بلاؤ, دنائی کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ. یہ سچ بھی سیانے ہو کے بولو. لیکن لوگ خود کڑوے ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں سچ پہ. پھر ایک بہانہ اور کرتے, کہتے دکھوں نے کڑوا کر دیا, تکلیفیں بڑی دیکھی, طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی, میں نے زندگی میں آزمائشیں بڑی دیکھی ہیں لہٰذا میں تھوڑا تلخ ہو گیا ہوں. یہ بھی فلسفہ ٹھیک نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ انبیاء پہ آتے ہیں, سب سے زیادہ تکالیف نبی اٹھاتے ہیں, رسول اٹھاتے ہیں علیہم السلام. اور فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں تو سب سے زیادہ دکھ میں نے دیکھے. کتنے دکھ دیکھے حضور نے؟ 13 سال مکہ مکرمہ کے کفار مکہ نے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا, سخت تکلیفیں دی. حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ, کبھی احد کی جنگ, کبھی خندق کی جنگ, کبھی تبوک کا موقع, سکون سے بیٹھنے. اور پھر مکے میں تو نرے کافر تھے, مدینے میں 7 منافق بھی پیدا ہو گئے, 2 گروہ. اور پھر جو ذاتی تکالیف تھی وہ بھی سمجھنے والی ہے. حضور کی ولادت مبارکہ سے قبل نبی پاک کے والد محترم وصال فرما گئے. تھوڑی عمر تھی ابھی کہ والدہ بھی چلی گئی, دادا پیار کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے, چچا خیال کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے, وفادار بیوی ملی سیدہ خدیجہ تو وہ بھی وصال فرما گئی. حضور نے اپنے دست مبارک سے اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تدفین بھی کی. سارے دکھ دیکھے حضور نے, ساری تکلیفیں دیکھی. لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. کتنا کہ میرے امام فرماتے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے, وہ تو جس راہ چل دیے ہیں ویسے گزرے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو بھائی غصہ نہ کریں, تلخی نہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا پہلوان ہوں. پہلوانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا, کچھ جسمانی پہلوان ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں میں سیاست کا پہلوان, میرے تعلقات بڑے ہیں میں پہلوان ہوں, کچھ کہتے ہیں میں تیز بڑا ہوں. مختلف قسمیں ہیں نا.
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ تو حضور فرمانے لگے پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جب اکھاڑے میں اترے تو اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے نا تو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، جب اس کے منہ سے نفرت والے جملے نکلنے لگے، غصے والے جملے نکلنے لگے، اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، وہ پہلوان ہے۔ تو دوستو محبت کا لب و لہجہ، محبت کا انداز، پیار کی بولی، بچوں پر بھی غصہ نہ کیا کریں، گھر والوں پر بھی غصہ نہ کیا کریں، دوستوں پہ ذرا کم ناراض ہوا کریں۔ غصہ ویسے مطلقاً منع نہیں، غصہ بڑا قیمتی ہے، پر دین کے دشمنوں پہ آنا چاہیے۔ غصہ بڑا ضروری ہے، لیکن اللہ رسول کے معاذ اللہ بے ادبوں پہ آنا چاہیے، بد مذہبوں بد عقیدوں پہ آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا غصہ ہے کہ وہ اپنوں پہ نکل جاتا ہے سارا۔ تو تھوڑا میٹھا بولیں، تھوڑا لب و لہجہ پیار والا بنائیں، تھوڑا انداز۔ کچھ لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے، غصہ کرنا نہیں، وہ چڑھائیں گے۔ چڑھنا ساڑے پنڈا چ ہوندا ہے نا، بھئی منگنی ہو گئی بچی کی، گھر والوں رشتہ پسند کر لیا، لیکن بڑے والا بہنوئی ناراض ہو جاتا ہے، کہندا مینوں پوچھیا ہی نہیں۔ بھئی تینوں کیا نہیں پوچھنا سی، کس مقصد کے لیے پوچھنا؟ وہ بعد میں ٹٹولیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نہیں ناراض ہوا، انہوں نے کسے کاننے چاکھیا بھی تیری ویسے عزت نہیں کر دے، چڑھا دیا کسی نے، وہ چڑھ گیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، عزت نہ مانگ کے لینی چاہیے نہ چھین کے لینی چاہیے۔ عزت وہ ہے کہ بندہ کام ایسے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے، اس کا وقار ایسا ہو، اس کا انداز ایسا ہو، اس کا لب و لہجہ ایسا ہو کہ اس کی عزت کرنے کو دل چاہے۔ تو کبھی کبھی تلخ بھی لوگ آپ کو کریں گے، کبھی کبھی سخت بھی بات کریں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے مزاج میں غصہ آنے دینا۔ یہ موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جاتی ہے نا کسی کے ساتھ، گاڑی ٹکرا جاتی ہے تو بندے غصہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں انا ہوئے ہیں، انہوں نے پوچھو پی انا بندہ گڈی چلا سکتا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ غصہ دلانے کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بھئی اندھے ہیں آپ، وہ کیوں اندھا کہہ رہے ہو؟ بھئی اندھا بندہ موٹر سائیکل اور گاڑی چلا سکتا، یہ غصہ دلائیں گے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، انہیں مینوں انا آکھیا ہے۔ وہ بھئی اس نے نہیں کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، اللہ کے ولی تھے، ہزاروں بار درود و سلام پڑھتے تھے روزانہ۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی رات کے وقت نا نکلے رعایا کی خبر گیری کے لیے، تو لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کھڑاؤں کہتے ہیں ان کو، لکڑی کے جوتے پرانے زمانے میں لوگ پہنتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نکلے وہ لکڑی کے جوتے پہن کے، تو ایک بزرگ نا رات کو باہر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے، تو آپ کا پیر ان کے پیر پہ آ گیا۔ وہ آ جاتا ہے نا کبھی کبھی پیر، کسی نے تگڑی جوتی پہنی ہو اور کسی نے ہوائی چپل پہنی ہو تو پیر آ جاتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی۔ پیر پہ پیر آ گیا تو بابا جی اچانک اٹھے تو کہنے لگے اندھے ہیں آپ اندھے ہیں؟
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے، اے کمال جی، کوئی اتنا غصہ دلانے والی بات کرے اور بندہ مسکرا پڑے۔ مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ۔ انہوں نے تلواریں نکال لی، کہنے لگے جناب اس نے بے ادبی کی ہے، اس کی گردن ماریں گے۔ آپ فرمانے لگے اس نے تو کوئی بے ادبی نہیں کی۔ کہا جناب کی ہے؟ میں کوئی بے ادبی نہیں کی۔ کہا جناب کی ہے؟ فرمانے لگے بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا۔ اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ اے تے کام ساری کر دینے بھی میں جتنا ہے، ساڈا سٹائل ذرا ہٹ کے وے۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ اوہ جتن دا مول کوڈی پیندائی، ہارن دا مول ہیرا۔ تھوڑا سا نا محبت والا غصہ دلائیں گے بندے ان سے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں جی نظر آتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں لیکن وہ شروع سے بچپن سے محبت ہے۔ تو کہنے نے میرا نا ایک سنگی ہے ساڑھے پنڈ دا، تو ذرا پڑھ گیا بابا تے ہر بندے نو آندا ہے جاہل ہے۔ کی کہندا ہے؟ جاہل۔ کہنے نے پھر مینوں ایک طریقہ سمجھ چاہیا، اور جنوں جاہل آندا سی میں نو آندا سا یار ہے تے پھر چنگی گل نہیں، جے جاہل ہے تے انہوں پڑھا چھڑ۔ جی اسی جاہل آندے سانو تو کہتا پڑھے ہیں جان چھڑا رہے ہیں جاہل کہہ۔ یہ مذاق ہے، آپ غصہ کرتے ہیں، آپ بلا وجہ تلخ ہوتے ہیں، تو لب و لہجے میں مٹھاس، تھوڑا سا معاف کرنے کا جذبہ، تھوڑا محبت کا دائیا، تھوڑا پیار، تھوڑی شفقت۔ میں نا اکثر دیکھتا ہوں کہ ماں باپ کو نا خرچے سے زیادہ اولاد کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کہانیاں سناتے ہیں کہ ابا جی کو خرچ بھی میں دیتا ہوں، دوائی بھی میں لے کے دیتا ہوں۔ بھئی یہ بات آپ نہ کریں، جو کچھ ابا جی نے آپ کو دیا ہوا ہے نا یہ حساب کرنا پڑ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ ابا جی کو وقت دینا، آپ ٹائم دیں، ان سے مشورہ کریں، ان کو محبت دیں۔ آپ دوستوں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج روٹی بارو کھانی ہے، کر دے ہو نا؟ کدے کدے ابا جی نو بھی فون کرو نا آج کھانا نہ کھایا جے میں آواں تے رل کے کھاواں گے، کرو نا فون۔ تسی تکیا جی ادھر انہوں نے دوائی نہیں کھانی پینی، صحت ٹھیک ہو جائے۔ اماں جی کو فون کرو نا، اسے کو اماں جی میں نہیں جی آج کسی اور دی پکی کھانی، تساں پکانی ہے تے میں کھانی ہے۔ تو والدہ چار پائی سے اٹھ نہ بھی نہ سکتی ہو، انہوں کہنا نہیں چلہ ایتھے بچی ہو میرے کول رکھ دیو، انہوں روٹی میں پکا کے دیں۔ لیکن ہم پیار نہیں کرتے، ہم یاروں کو ٹائم دیتے ہیں، ماں باپ کو وقت۔ بوڑھے گھروں میں ترستے رہتے ہیں، دروازے دیکھتے ہیں، انہیں پیار کی ضرورت ہے، بار بار اٹھ کے پوچھتے ہیں آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن ہم پیار نہیں دیتے، ہمارے تلخ تلخ جواب دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں، مزاجوں میں تلخی ہے، رویوں میں تلخی ہے۔ تو اپنے انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، بڑا بڑا سخت بھی کچھ کہیں گے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے تلخ ہونا، اپنے رویے کو تلخ کرنا۔ بس میں بات سمیٹ دوں گا جلدی، دو ایک باتیں کرنی، آپ توجہ کریں۔
جب آپ کا ذہن بن جائے گا نا، ذہن کہ یار یہ میرے بزرگ ہیں، انہوں نے کوئی تلخی کر بھی لی نا تو میں نے قبول کرنی ہے، آپ ذہن بنا کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ اپنے اساتذہ اور مشائخ کے بارے میں ذہن بنا لیں کہ یہ بزرگ ہے، جیسے کہنا ہے میں نے ویسا کرنا ہے۔ کوئی بندہ اگر آپ پر غصہ کرتا ہے تو آپ ذہن بنا لیں کہ یار ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، بیمار ہو، ذہن بنا لیں، آپ ٹھنڈک محسوس کریں۔ اپنوں کو جوڑیں، توڑے نہیں۔ آپ لوگوں کے اندر رویہ اس طرح کا پیدا کریں کہ جس سے محبت کو فروغ ہو۔ لیکن ہم نے سارے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، اپنوں سے تعلق توڑ دیے، چونکہ ہم تلخ ہیں، ہمارے رویے محبت والے نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی ہے نبی پاک کے گھر میں۔ کتنی؟ ناراض تے نہیں تسی سارے؟ بولیا جو ذرا، کنے سال؟ ایک مہینے ساڈے ملازم نو پتہ لگ جاندا ہے اسی کنجدے ہاں تے او دعاواں منگن لگ پیندا، یا اللہ میری جان چھڑا۔ 10 سال، 1 2 2 4 نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں خدمت کی ہے۔ اوپر نیچے بھی بعض اوقات بچوں سے معاملات ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں قربان جاؤں میرے نبی پاک نے کبھی مجھے اوف بھی نہیں کہا۔ یہ شان ہے حضور کی، یہ کرم ہے۔ آج کل سارا غصہ لوگوں کا اپنے خدام پہ نہیں نکل جاتا، فرماتے اف تک نہیں کہا۔ اور حضرت انس ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ایک دفعہ نا حضور تشریف لا رہے تھے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، سرخ دھاری دھار چادر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، اس میں دھاریاں تھی سرخ۔ فرماتے پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے نا حضور کی چادر کو پکڑ کے زور سے کھینچا۔ فرماتے میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا، کھینچا چادر۔ لیکن قربان جائیں جب حضور نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ یہ این کرے نا کچھ اڑدل منگن والا تو پھر دیکھتے ہیں اسے خیرات ملتی ہے کہ تھپڑ ملتے ہیں۔ کوئی زور سے دروازہ کھٹکھٹ آئے تو لوگ کہتے ہیں تو خیرات لینے آیا کہ قرضہ لینے آیا، دوڑ جا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے چادر کو کھینچا، حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا۔ لیکن جب پلٹ کے دیکھا نا تو وہ کہنے لگا میں کچھ لینے آیا تھا۔ فرماتے قربان جائیں جب اس نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا، حضور کے باقاعدہ دہک ہو گیا، مسکرائے سرکار کہ یار کمال ہے۔ تو میرے عزیز یہ جو رویوں میں تلخی ہے، ناراضگی ہے، غصیلا پن ہے، یہ نفرتیں پیدا کرتا ہے، اس سے تکلف پیدا ہو رہا۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے فضل سے جو آپس میں تعلق رکھتے ہیں، خوش عقیدہ ہیں، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، پر پتہ نہیں تلخی کس بات کی ہے، پتہ نہیں ناراضگی کس بات کی ہے۔ کوئی طبقہ بھی آپس میں ٹھیک نہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، ایک تاجر کے پاس چلے جاؤ دوسرے کی مخالفت کرتا ہے۔ ہمارے لہجے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، سارے لوگ مل کے رہیں گے تو آنگن اچھا لگے گا۔
गांव अच्छा लगे, शहर अच्छे लगे, लेकिन अगर हम इसी तरह नाराज रहेंगे तो फिर दिलों में नफरतें आ जाएं, फिर कुदूरतें आ जाएं, फिर लोगों को लोगों के दुखों पर भी तरस नहीं आता, आजमाइशों पर भी तरस नहीं आता, फिर मशीनी जिंदगी बन जाता है इंसान। तो मेरी सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि थोड़ी थोड़ी अपनी तबीयत में मिठास पैदा करें, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा के तो देखें। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास ना उनका एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर रिश्तेदार भी तंग करते हैं,